عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والے نبی۔ نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ علیہ السلام کا حسن و جمال، آپ کے اختیارات، اور اللہ کریم نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے سب کچھ بیان کرنا یقیناً انسانی طاقت یہ سب کچھ بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ جس کا ذکر رب بلند کرے، جس کی شان رب بیان کرے، جس کو رب معجزات عطا کرے اور جس کو سراپا معجزہ رب بنائے، اللہ اکبر، کون اس کی شان بیان کر سکتا ہے؟ امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ایک شاعر اپنی عاجزی کا اظہار ان لفظوں سے کرتے ہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ نے آپ کو ایسا با کمال بنایا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج ہمارے پروگرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے گا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنے معجزے دیے، کون کون سے معجزے دیے، ان میں سے کچھ معجزات کو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم بیان کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل و برکات ہیں۔ اپنی عادت بنا لیجئے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں عبد المجید عطاری بھائی موجود ہیں۔ عبد المجید بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبد المجید بھائی سے انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ بہت خوبصورت آواز سے نعت پڑھنے والے ناصر عطاری بھائی الحمدللہ موجود ہیں۔ ناصر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ناصر بھائی سے ابتداً کلام بھی سنیں گے۔ ناصر بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کا، اصحاب کا بھی ذکر ہے۔ کلام سنیں گے اعلیٰ حضرت کا، انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے۔ جی ناصر بھائی کلام سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجرے نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بولو اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ تو بادشاہ تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو بولو اللہ 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 اللہ، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا کھو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، بولو 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 اللہ 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 اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، میرے آقا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا، بولو 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 اللہ 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 اللہ، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
گھرانا نور کا بولو بولو اللہ 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 تو اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا پیارے رضا اچھے رضا میٹھے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بولو 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 اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اسی کلام میں ایک شعر لکھتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ کبھی موقع ملے تو مکمل کلام کو کسی اچھی آواز والے اسے سنیے۔ شاعر چونکہ عاشق رسول ہیں اور عالم دین ہیں، کلام عالم دین کا سنا جائے، عاشق رسول کا سنا جائے، پڑھا جائے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ قبل اس کے کہ ہم معجزات کی طرف بڑھیں، اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزے کا لفظی معنی ہے عاجز کرنے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو انسان کو عاجز کر دے۔ اب معجزے کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا خلاف عادت کام جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، نبوت کا جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہو۔ معجزہ نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسا کوئی کام جو اللہ پاک کا نبی جو نبوت کا دعویٰ کرے اور حقیقتاً وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ پر ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا کہ جو عام انسان کی عقل اور اس کی عادت وہ تھوڑا پریشان ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہونا، بظاہر عقل کہتی کیسے ہو سکتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ درختوں کا چل کر آ جانا، یہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، درخت ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، چل کر نہیں آتے۔ اور اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں، ہاتھوں سے پانی کا نکلنا، پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، آنکھ نکل جائے اور پھر اللہ کا نبی اس آنکھ کو اندر رکھے، لعاب دہن لگائے، آنکھ درست ہو جائے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سارے معجزات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، عام اعلان فرما دیا گیا، اے لوگوں تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو سرتاپا یعنی سر سے پاؤں تک اللہ پاک کی معرفت کی روشن دلیل ہے۔
جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں، اور وہ منکرین یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ عبد المجید بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے، اور آج ہم معجزات پر ہی گفتگو کریں گے۔ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں جب سنتا ہے تو دل میں اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور دل کرتا ہے باتیں بیان کی جاتی رہیں، اور بیان کرنے والا اگر اچھے انداز سے بیان کرے، محبت سے بیان کرے، پھر تو اور عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد بھائی، علماء فرماتے ہیں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ کیا بات ہے، نہیں، ہر نبی کو معجزہ ملا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا معجزہ ہے۔ سبحان کئی واقعات، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، کئی واقعات جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے کتب بھری ہوئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو یہ اپنی زوجہ کے بعد تشریف لائے، فرمانے لگے میں نے آج محسوس کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کچھ کمزور تھی اور بھوک کے آثار آپ سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اپنی زوجہ سے آ کر کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کچھ کھانا بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کچھ روٹیاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جو ہے بارگاہ رسالت میں پہنچا دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ابو طلحہ کے گھر سے کچھ آیا ہے؟ یہ سن کر عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو، اور اپنے رفقا صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے گھر چلنے کا ارادہ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور تشریف لے جانے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم گئے، اپنے گھر دروازے کے باہر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے اچھے انداز میں استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جلبہ فرما ہوئے ارشاد فرمایا کیا کچھ ہے؟ تو وہی روٹیاں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس پر جو ہے وہ بجائے کچھ کرنے کے گھی جو ہوتا ہے وہ اس پر ڈال دیا گیا۔ سالن کا فرید بنتا ہے، اور گھی میں بھی عموماً لوگ گھروں میں بھی روٹیاں چور کر کھاتے ہیں، اس میں گھی ڈال دیا گیا، روٹی کو چور لیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اپنے اصحاب کو بلاتے رہے، اور وہ چند روٹیاں تھیں، اور 10 اصحاب آتے رہے اور تناول فرماتے رہے، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ 70 سے 80 صحابہ سیر ہو کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند روٹیوں میں اتنے صحابہ علیہ رضوان کا سیر ہو جانا، یہ بھی ایک عقلاً اور عادتاً چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ چند روٹیاں 70-80 افراد کیسے کھائیں گے۔ عموماً آج کے دور میں دیکھا جائے تو 10 کلو دیگ جو ہے وہ 80 آدمی کھاتے ہیں، ایسے 8 کلو دیگ وہ 50-60 آدمی کھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر، باقی میں مزید آپ سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ نبی پاک علیہ السلام کے یقیناً برکات بھی ہیں، معجزات بھی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز اتنے سارے لوگ کھائیں اور سب کا پیٹ بھی بھر جائے اور سب بالکل سیر بھی ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اسی طرح کی برکات کے اور بھی واقعات ہیں، کچھ مزید بھی ارشاد فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ماجد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور کچھ قرض وہ چھوڑ کر گئے۔ جن لوگوں کا قرض تھا وہ یہودی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کھجوروں کا باغ ہے، مگر اس کی مقدار اتنی نہیں کہ ہر سال بھی اگر اس سے کھجوریں دی جائیں تو وہ سب کا قرضہ آسانی سے ادا ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں،
تاکہ آپ کو دیکھ کر کچھ نرمی ہو جائے اور ان کا انداز تھوڑا وہ ہو جائے اور آپ کے جانے سے برکت ہو جائے. دیکھیں عبد المجید بھائی، میں واقعہ مزید آپ سے سنوں. یہاں پر قابل غور چیز کیا ہے کہ صحابہ کرام اگر پریشان ہوتے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، ان کو پتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے بہت کچھ عطا ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام جب کسی کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے تو کیا آسانی ہو جائے گی. تو اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں کہ ایسا ہمیں بنے. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ایک پہلو کہ غم زدہ پریشان حال آپ کی طرف متوجہ ہوتے، تو آپ کے غلام بھی اگر ایسے بنے کہ دکھیاری دل لیے جو ان کے پاس آئیں اور پھر ان کی سفارش بھی کریں. پھر آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے باغ میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. وہاں جو قرض لینے والے تھے وہ پہلے سے موجود تھے، تو کھجوروں کا ڈھیر. اب بھی پنجاب میں دیکھا ہوگا کئی چیزیں، اگر گندم بھی کٹتی ہے اور جو کٹتی ہے، چاول کی منجی آتی ہے تو اس کی ڈھیری لگ جاتی ہے. ایسے بالکل ایسے. کھجوروں کا جو باغ تھا وہاں اس کو ڈھیر کر کے جمع کر لیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی اس کھجوروں کی ڈھیری کے گرد چکر لگایا اللہ، اور دعا فرمائی، سبحان اللہ، اور خود بنفس نفیس اس کھجور کے ڈھیر پر میرے آقا تشریف فرما ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پھر کیا تھا راشد بھائی؟ اور ارشاد فرمایا اب جس کا قرضہ ہے وہ آئے اور لیتا چلا جائے. اللہ، یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ سب کا قرضہ پورا ہو گیا، سبحان اللہ. اور جتنا دیا تھا اتنی کھجور موجود تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک پہلو وہ یہ بھی ہے کہ آپ جو پریشان ہوتے، جو ٹینشن میں ہوتے، مصیبت میں ہوتے، آپ ان کی فریاد رسی بھی کرتے تھے. وہ امام اہل سنت کا شعر ہے ناصر بھائی، فریاد امتی جو کرے حال زارم، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک وہ بھی تو تھا نا کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ بڑے ان کے بھوک کا ان پر غلبہ تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. صفا کا واقعہ، اصحاب صفا کا وہ بھی کچھ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ میں سے، یہ بھی اصحاب صفا میں تھے. اچھا، اصحاب صفا کا اگر تھوڑا سا تعارف ہو جائے مدنی چینل کے، ہو سکتا ہے کئی ناظرین کو پتہ ہی نہ ہو کہ اصحاب آج بھی صفا ہے. راشد بھائی اللہ ہم سب کی حاضری بار بار مدینے کی فرمائے، ہمیں مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. آج بھی جو کوئی عاشق مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار شریف میں پیچھے کی طرف اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی وہاں بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور کئی عاشقان رسول، عاشقان قرآن میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور دیگر معاملات عبادت کرتے ہیں. یہ اصحاب صفا اصحاب صفا یہ وہ مبارک ہستیاں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر فقط بارگاہ رسالت میں علم حاصل کرتے، جہاد کرتے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے. سبحان اللہ. یعنی یہ مہمان تھے در رسول کے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام ان کے میزبان تھے. اللہ اکبر، کیا شان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ حدیث کی روایت میں سب سے زیادہ جنہوں نے روایت کی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. ایک بار راستے میں کہیں تشریف فرما تھے تو آپ کو بھوک کی شدت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کہ شاید میری آواز سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے لیا. اللہ اکبر. آپ گھر تشریف لائے تو وہاں دودھ کا ایک پیالہ یہ ہدیتاً تحفتاً پیش کیا گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا لاؤ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راشد بھائی اس دودھ کے پیالے کو دیکھ رہے. دودھ ایک پیالہ ہوتا ہے, نارملی پیالہ ہمارے پاس رکھا ہے, چلو آدھا کلو کا ہوگا, کوئی پاؤ کا ہوگا, 1.5 پاؤ کا ایک پیالہ ہوتا ہے. اب اس میں کتنا دودھ. ابو ہریرہ اس دودھ کے پیالے کو دیکھ رہے, اس میں دودھ دیکھ رہے اور دیکھ رہے کہ اصحاب صفا کی تعداد کم و بیش 70 بتائی جاتی ہے. اب اصحاب صفا اتنے ہیں اور دودھ اتنا ہے, میں اکیلا ہی اگر اس میرا گزارا ہو جاتا, چونکہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا, آپ نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اصحاب صفا کو جا کر کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں. سارے صحابہ تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ ہی کے ذمہ لگایا کہ ان کو ایک ایک کو دودھ پلاؤ. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر چائے ہاتھ میں ہو یا کوئی شربت کا جگ ہاتھ میں ہو تو ہونا یہی چاہیے کہ دوسروں کو پلائے, نہ کہ پہلے خود پی لے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس پہنچے, انہوں نے دودھ نوش فرمایا. دوسرے کے پاس پہنچے, انہوں نے دودھ نوش فرمایا. تیسرے کے بعد یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سارے صحابہ نے دودھ پی لیا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیو. آپ رضی اللہ عنہ حکم کی تعمیل آپ نے قبول کی اور دودھ پینا شروع کیا. ابو ہریرہ جب نارملی آدمی پیتا ہے تو پھر ہاتھ ہٹا لیتا ہے, کہا سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. آپ نے اور نوش فرمایا. ارشاد فرمایا تیسری بار اور پیو. جب اور پیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب میرے پیٹ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس دودھ کو نوش فرمایا. اسی واقعے کو دیکھتے ہیں حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رضی اللہ عنہ کی جو شاعری نا راشد بھائی, اگر علماء فرماتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں تو کئی اشعار ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے کئی واقعات کو لے کر چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. نہیں, ایک اشعار میں پورا ایک حدیث کا واقعہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. راشد بھائی دیکھا ہوگا آپ نے, ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ منہ ہٹا لیتا ہے, اس کو زبردستی ڈھیلا جاتا ہے, وہ پھیر لیتا ہے, بھر جاتا بچے کا تو بچہ دودھ ہلاتا. تو امام اہل سنت نے گویا کہ اس معجزے کی طرف اشارہ کیا, حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ ایسا تھا وہ جام شیر. شیر کہتے ہیں دودھ کو, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کیا شان ہے. ایک دو میسیج آپ کے جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. باسط, آپ کا پروگرام بہت خوب ہے. عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ہمارے ناصر بھائی یہ نوٹ کر لیں گے, انشاءاللہ امید ہے اس کلام کے چند اشعار آپ کو سننے کو ملیں گے. ابھی انشاءاللہ ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ. اس میں آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں گے. گزشتہ دنوں ہماری مدنی چینل کی ٹیم جو ہے, بزرگوں کے مدنی چینل کی, پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے جدول کیا, وہاں پر پروگرامز کی ریکارڈنگ ہوئی, تو اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں مزید مدنی چینل دیکھنے کا شوق پیدا ہو, اور یہ پروگرام کیسا ہوگا جب اس کا پرومو دیکھیں گے, اس کے کچھ ویڈیو کلپس دیکھیں گے, انشاءاللہ مزید آپ کا دل کرے گا اس کو دیکھنا چاہیے. آئیے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم مزید موضوع پر گفتگو کریں گے, اور ناصر بھائی سے آپ کی فرمائشیں جو ہوں گی کلام کی انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. تو یہ پروگرام لے کر ہم یہاں پر شاہپور صدر ڈسٹرکٹ سرگودا میں حاضر ہیں. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. ماہ ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے,
گویا ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان زبان دل سے یہ کہہ اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن ولادت، نور کی آمد، آقا کی ولادت. ماشاءاللہ رکن شورا حاجی عقیل مدنی اتاری یہ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان میں رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیارے آقا علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ہیں، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. اور وہ جو دن ہے نا، جیسے 12 ربیع الاول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. تو اللہ پاک ہمیں خود رحمت پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. وہ لمحات، وہ گھڑیاں آ رہی ہیں جب انشاءاللہ گھر گھر میں چراغاہ ہوگا اور بچے بچے کی زبان پر انشاءاللہ درود و سلام کے ترانے ہوں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مردی کی آمد، حضور کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی ولادت، مولا کی ولادت، جشن ولادت، جشن ولادت، جشن ولادت، جشن ولادت، حضور کی آمد، دلدار کی آمد. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں نور والے نبی کی سیرت. اعلان نبوت سے پہلے اہل عرب کے جو حالات تھے، اگر ہم اس کی بات دیکھیں تو تاریخ اسلام اور احادیث نبویہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی اخلاقی حالت بہت بدتر ہو چکی تھی. جہالت کی وجہ سے ان میں بت پرستی عام ہو چکی تھی. یہ لوگ معبود حقیقی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر پتھروں، درختوں، چاند، سورج اور پہاڑ کی عبادت کرنے لگے. ان کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے. اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے. عقائد کی خرابی کا عالم یہ تھا کہ یہ عقائد کی جو خرابی ہے ان کے معمولات میں عام ہو چکی تھی. ان کے عقائد بگڑ چکے تھے. ان لوگوں کی عادات میں، ان کے اندر جو غلط عادتیں پیدا ہو چکی تھیں، اس میں قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، عیاشی، فحش گئی اور کون کون سے ایسے جرم نہیں تھے جو اس قوم میں عام ہو چکے نہ ہو.
اس قوم کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حق کو بلند کرنے اور کائنات پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، تنہائی میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ کون ہے؟ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو پکڑا، سینے سے لگایا اور گرم جوشی کے ساتھ آپ کو دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ مگر آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، پھر تیسری بار آپ سے کہا اقرا۔ آقا کریم علیہ السلام نے تیسری بار بھی وہی بات ارشاد فرمائی ما انا بقارئن۔ پھر فرشتے نے آپ کو چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتوں کی پوجا کی بجائے ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ لیکن شروع میں آپ علیہ السلام نے اس دعوت کو خفیہ رکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریش کی عام مجالس میں یہ اعلانیہ دعوت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ لوگوں کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑ پر چڑھے اور قریش کی مختلف شاخوں کو، مختلف قبیلوں کو، خاندانوں کو پکارنا شروع کر دیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ لوگ جب جمع ہو گئے اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھے آخر بات کیا ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے پہچانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں جبکہ جہالت عام ہو چکی ہے، جبکہ عام جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کے اخلاقیات بگڑ چکے ہیں، ایسے دور میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ لوگ آپ کو سچا کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کی صداقت اور امانت کی گواہی دی تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ اس وقت آپ کا جو چچا ابو لہب ہے اس نے بولنا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں کو آپ کے معاذ اللہ خلاف کرنا شروع کر دیا۔ لوگ متنفر ہونے لگے کہ یہ کیا، ہمیں ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 10ویں سال جب آپ طائف کی طرف گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر تکالیف دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین، آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو پہاڑوں کے فرشتے نے، ملک الجبال جو پہاڑوں پر مامور فرشتہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں اور آپ اجازت دیں
تو اخشبین یعنی طائف کے دو مضبوط اور اونچے پہاڑ، ان دونوں کو ان پر الٹ دوں، ان کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ لوگ برباد ہو جائیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا مانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے جب واپس آئے تو ایک گاؤں تھا نخلا۔ اس نخلا نامی گاؤں میں نبی پاک علیہ السلام رات کو نماز تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت، جی ہاں جنات کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور قرآن سن کر وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جنوں کی ایک جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورہ جن کی ابتدائی آیات اور سورہ احقاف 26ویں پارے کی جو آیات ہیں وہاں پر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ السلام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے ناصر بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ سبحان کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی میرے دل کے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے گا۔ کیا بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا، جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے، مدینے میں مدینے کی یاد جس کے سینے میں ہے، جس کی آنکھوں میں مدینے کے جلوے ہیں، تو پھر دنیا کی رونقیں کیا اسے گمراہ کریں گی۔ جس نے مدینہ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدینے والے نبی، سچے اور سچے نبی، نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ عبد المجید بھائی، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات
عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت کے نزدیک آنے کی ایک نشانی وہ یہ ظاہر ہوگی قرب قیامت میں، جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا، چاند پھٹ جائے گا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر خازن میں، کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزے کا اظہار ہوا نبی پاک علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ ہمیں یہ دکھائیے، کیونکہ معاذ اللہ وہ نبی پاک کو جادوگر کہا کرتے تھے کفار و مشرکین، کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چاند پر چونکہ آسمانوں پر جادو نہیں چلتا، زمین پر ان کی باتیں ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور پھر سورج بھی نبی پاک علیہ السلام کے حکم کا کیسا پابند ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، بلکہ جا چکا، سورج غروب ہو چکا، نبی پاک علیہ السلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ کی آنکھ مبارک ظاہری کھلتی ہے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے، دعا فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ شعر میں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یا رسول اللہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ نماز عصر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک جو آیت کریمہ قرآن کریم کی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی محافظت کرو اور خاص درمیانی نماز کی۔ تو نماز صلاۃ وسطیٰ سے مراد علماء نے ایک اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت میں نماز عصر جا رہی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو جگایا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کی، کیا شان ہے صحابہ کرام کی آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کی عبد المجید بھائی بات ہو رہی ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک معجزہ وہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اس معجزے کئی اس طرح کے واقعات ہیں احادیث میں چاہوں گا کچھ اس پر بھی آپ اگر کلام فرمائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو معجزہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو زندہ فرما دیا، اور اس کے علاوہ کئی اور معجزات بھی ہیں، کچھ اس پر اگر کلام فرمائیں۔ پہلے کے دور میں جب ایسا ہوتا تھا تو راشد بھائی علماء فرماتے ہیں کہ لوگ نبیوں سے اس طرح کا اظہار اس لیے کرتے تھے کہ اگر نبی ہے تو یہ معجزہ دکھائے گا، ہے نا، یہ نبی کے لیے ہوتا تھا۔ اچھا منی، یہ ہے معجزہ جو ہے نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، معجزہ جو ہے نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں آپ سے، انشاءاللہ یہ میں سنوں گا بات، جو معجزہ ہے کہ غیر نبی سے، یہ بھی علماء نے لکھا کہ غیر نبی سے معجزہ طلب کرنا اور غیر نبی سے نبوت کی دلیل طلب کرنا، یہ معاذ اللہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ تو اب تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، سب سے آخری نبی ہے۔ بے شک، تو نبی پاک علیہ السلام کی اب چونکہ حکومت آپ کی ہے، سلطنت آپ کی ہے، اور آپ علیہ السلام کا ہی ڈنکا بجتا رہے گا۔ اور کیا فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، سبحان اللہ، وہ کہنے لگا اگر آپ میری مردہ بچی کو زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قبر کی نشاندہی، کہا کہاں ہے اس کی قبر، وہاں گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچی کو پکارا، وہ بچی اپنی قبر سے باہر آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام کرنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اللہ
پاک کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا واہ سبحان اللہ اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا. سبحان اللہ. اس میں رشید بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علماء فرماتے کہ اللہ پاک ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا دیکھیں ہے. ماں باپ کے دل میں عبد المجید میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اللہ نے پیدا کی نا. اگر اللہ پاک ماں باپ کے دل میں محبت پیدا نہ فرماتا تو ماں باپ بچوں سے محبت کیوں کرتے؟ زمانہ جاہلیت میں بھی تو ماں باپ تو ہوا کرتے تھے نا, اس وقت بھی تو ماں باپ تھے. تو اس وقت کیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتے تو زندہ دفن کر دیتے, تو کیا ان کے دل میں محبت نہیں تھی؟ یقیناً نہیں تھی. تو اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے, اور اللہ کا ایک نام صفاتی نام وہ کیا ہے؟ رحیم, رحم فرمانے والا. اسی طرح کا رشید بھائی جس طرح یہ بچی کو زندہ فرمایا سبحان. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت طویل واقعہ ہے اور چونکہ وقت بھی ہمارے پاس وہ ہے, مجلس کی طرف سے بھی وہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر حضرت جابر کے گھر جلوہ فرما ہوئے. حضرت جابر نے بکری ذبح کی, صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کھانا تناول فرمایا اور کھاتے چلے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہڈیوں کے لیے فرمایا تھا کہ ان ہڈیوں کو کوئی آگے پیچھے نہ کرے, ان کو جمع فرما لیا. اور جب سب کھانا تناول فرما کر چلے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جمع شدہ ہڈیوں پر اللہ کی رحمت سے دعا کی اور اس کو اللہ پاک کی رحمت سے جمع کر کے بکری کو زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ بکری دم ہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے جابر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا, جابر یہ اپنی بکری لو. حضرت جابر وہ بکری لے کر اپنی زوجہ کے پاس گئے تو زوجہ حیران ہو گئی, یہ تو وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی. ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو اللہ کی رحمت سے زندہ فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اس وقت ان کی زوجہ نے کلمہ شہادت پڑھا, خوشی کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کئی رسالے اس بات پر لکھے ہیں اور ان دلائل سے ثابت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین اللہ کیونکہ وہ دین فطرت پر تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے کر آئے. آپ کی خوشی سبحان اللہ, آپ کی خوشی کے لیے. سبحان اللہ. کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کے اور آپ کے والدین کی. مدنی چینل کے ناظرین, وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید ان باتوں کو آگے بڑھائیں. ایک مشورہ دوں گا, امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا ایک رسالہ ہے نور والا چہرہ. نور والا چہرہ یہ رسالہ ہے, اور اس کے علاوہ کئی رسالے ہیں, صبح بہارا ہے اور مکتبۃ المدینہ کی کئی کتابیں, علماء اہل سنت کی کئی کتابیں ان موضوعات پر ہیں, تو آپ ان کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات حاصل ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل دیکھتے رہیے اور پروگرام دیکھ کر عشق رسول میں اضافہ بھی کیجئے, علم دین حاصل بھی کیجئے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمارا آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نور کا نور کا نور کا نور کا تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا.